وہ اتنی اگریسو تھی، وہ گویا لگ رہا تھا وہ بہت کچھ بولنا چاہتی ہے، اس کے دل میں بہت کچھ بھرا گیا ہے. کرسچن مشنریز نے اتنا زہر اس کے دل میں بھرا تھا کہ اس کے باڈی لینگویج سے، ایٹیٹیوڈ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ صرف اس لیے خاموش ہے کیونکہ میں ایک ینگ لڑکا ہوں، ان کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بھی بیٹھا ہوا، زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہی، سمجھ رہے. لیکن اس کے دل میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اور ذات کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو گئی تھی. شکوک و شبہات اس کے دل میں ڈالے جا چکے تھے، ایمان اس کے دل سے ختم ہو چکا تھا. پھر بعد میں پتہ چلا ایک عرصے کے بعد وہ لڑکی عیسائی ہو گئی، کرسچن ہوئی، اور اس گفتگو کے دوران ان کی چھوٹی بہن بھی آ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی سن رہی تھی گفتگو. تو اس بھائی کو ڈر یہ تھا کہ وہ اس کو بھی کرسچن نہ بنا دے، اور ان بھائی کی اور والدہ کی بات اس لیے گھر میں نہیں چلتی تھی کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہ بہنیں پڑھی لکھی تھی، اور وہ بہن گھر کا سارا خرچہ اٹھاتی تھی، تو اس کا روب اور دبدبہ تھا. تو بہرحال وہ لڑکی بھی عیسائی ہوئی، کرسچن سے شادی کی، چھوٹی بہن کو بھی اس نے عیسائی بنایا، اس کی بھی عیسائیوں سے شادی ہوئی، اور وہ دونوں عیسائیت کے مبلغہ بنی. اور اس کا مین سبب جو اسلام سے متنفر ہونے کا تھا وہ کرسچن مشنریز کے طرف سے یہ ٹاپک ان کے دل میں ڈالا جانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھیں، چھوٹی تھیں، اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. کیسے اسلام کے پروفٹ ہیں جنہوں نے 53 ایئرس اولڈ ہونے کے باوجود اتنی کم سن لڑکی سے نکاح کیا. یہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کامن پریکٹس رہی ہے کہ کم عمری میں بلوغت کے فوراً بعد شادی کر دی جاتی تھی، اور بلوغت کے بعد لڑکی کی شادی نہ کرنا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. تو مذہبی کتابوں سے بھی میں نے تفصیلات دی ہوئی ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، میں مثالیں آپ کو پیش کروں گا. یہ دیکھیے ہیں ریسپیکٹڈ چھترپتی شیواجی مہاراج، بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے ہندوستان کی، جو مراٹھا قبیلے کے بہادر اور بریو کنگ ہیں، قابل احترام آدمی ہیں. اور ان کی 8 بیویاں تھیں، ان میں جو سب سے پہلی بیوی ہیں مہارانی سائی بائی، ان کی سب سے چہیتی بیوی تھی. ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا 16 مئی 1640 کو، اور اس وقت مہارانی سائی بائی کی عمر 7 سال تھی. تو یعنی اتنی کم عمر میں لڑکیوں کا شادی کر دیا جانا ایک عام سی بات، ایون ان انڈیا. مہاتما گاندھی جی نے 1883 میں کستوربا سے شادی کی، اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، 14 ایئرس. پھر بھیم راؤ امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر نے، جو سیاسی رہنما ہیں، فلسفی ہیں، ہسٹورین ہیں، اور کتنے بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں، انہوں نے 1960 میں 9 سال کی لڑکی راما بائی سے شادی کی. 9 سال. یس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 9 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، اور ان سے ان کی 5 اولادیں ہوئیں. امبیڈکر کی راما بائی سے 5 اولادیں ہوئیں، اور ان کی عمر 9 سال تھی. پھر دیکھیں رابندر ناتھ ٹیگور، عظیم شاعر ہیں جنہوں نے ہمیں نیشنل اینتھم دیا، جن گن من دیا. انہوں نے 1883 میں جس لڑکی سے شادی کی اس کا نام ہے مرینالینی دیوی، اس وقت ان کی عمر 9 سے 10 سال کے درمیان تھی. پھر شرینیواس رامانوجا، گریٹ سائنٹسٹ آف انڈیا، گریٹ میتھمیٹیشین آف انڈیا، انہوں نے 1909 میں، کل کی بات کر رہا ہوں، 1909 میں ایک 10 سال کی لڑکی جانکی امل اینگر سے شادی کی. پھر راجندر پرساد شریواستو، یہ بہت بڑے، یہ پریسیڈنٹ آف انڈیا ہے نا، یہ ہمارے سب سے پہلے پریسیڈنٹ آف انڈیا ہیں، جو ایک وکیل بھی تھے، سیاستدان بھی تھے. انہوں نے جون 1896 میں ایک 10 سال کی لڑکی راجونشی دیوی سے شادی کی تھی. پھر دیکھیں میں 2 ایگزامپلس اور پیش کر دیتا ہوں. میسور کے کرشنا راجا وڈیر، ریسپیکٹڈ کنگ آف میسور نمبر 4، ان کی شادی 6 جون 1900 میں ہوئی. میسور کے جگن موہن پیلس میں شادی ہوئی تھی. وہ گجرات کے کاتیاوار علاقے کی 11 سالہ شہزادی پرتما کماری دیوی سے ان کی شادی ہوئی تھی. She was just 11 years old. عزیز گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس خصوصی پروگرام میں بہت ہی اہم ترین شخصیات سے آپ سے روبرو کرواتے ہیں. اس وقت ہماری اسٹوڈیو میں مکۃ المکرمہ جیسی بابرکت سرزمین سے تشریف لانے والی ایک اہم ترین شخصیت ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک اہم ترین کتاب کا اجرا ہوا تھا جس کا عنوان تھا نکاح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اعتراضات وجوہات. یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی اپنے عنوان کی وجہ سے کہ جو اس کی کاپیاں اس وقت ختم ہو چکی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسا اہم ترین عنوان ہے
جو وقتاً فوقتاً ہمارے بھارت ہی نہیں پورے عالمی میڈیا میں کبھی کبھی شر پسند عناصر جو ہے لے آتے ہیں تو اس پر گھنٹوں گھنٹوں ڈیبیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں اس سے افسوسناک معاملہ یہ آتا ہے کہ ڈیبیٹ میں جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے اس میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے ان کے پاس مکمل دلائل نہیں ہوتے۔ مکمل جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی انداز میں اس کو جواب دینا چاہیے، مدلل بھی اور وہ وزندار بھی ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یا تو ان کے پاس حقائق یا دلائل یا شواہد ان کے پاس نہیں ہوتی، یا وہ مطالعہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے دشمن اسلام اپنے ڈیبیٹ میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس کے دفاع کے لیے ہمارے کچھ لوگ گئے ہوتے ہیں وہ اپنا منہ بسور کر واپس ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کتاب بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اعتراضات و وجوہات، یہ کتاب جو ہے اس وقت بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے۔ اس میں ہر وہ اعتراض جو کیا جاتا ہے دشمنان اسلام کی جانب سے اس میں آپ کو ملے گا۔ اس کے مصنف ہیں جناب محمد نعمان مکی صاحب۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جو ہے اس وقت اسکرین پر، یہ عالم بن رہے ہیں، عالم بننے کے ابھی راستے پر ہیں، جبکہ یہ عصری تعلیم میں جو ہے ماہر ہیں، اور آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجسٹ جو کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ المکرمہ میں ہے وہاں پر جو ہے برسر روزگار ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے مکہ کی سرزمین پر آپ رہائش ہیں۔ اب ساری تفصیلات میں شروع میں رکھوں گا نہیں، اگر مصنف سے مؤلف سے اس کتاب کے سلسلے میں جانیں گے تو ہمیں زیادہ اس میں جو ہے معلومات بھی ملیں گی، تفصیلات بھی ملیں گی، اتھینٹک بھی ملیں گی۔ اور جہاں تک مولانا کے تعارف کا میں آپ کو مختصر اگر بتاؤں تو مولانا کے تعلقات بڑے بڑے علماء کرام سے، عصری علوم سے تعلق رکھنے کے باوجود جس طرح سے ہیں، وہ شاید کسی عالم دین کی بھی اتنی قربتیں بڑے عالم دین سے جو ہماری ایشیا کے اکثر ممالک مانے جاتے ہیں ان سے تعلقات ہیں، بلکہ مولانا کے مہمان بنتے ہیں جب وہ بڑی شخصیات جو علمی، دینی اور بھی مختلف شعبہ جات میں جو اپنے آپ کو نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں، مولانا کے مہمان ہوتے ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ جو ہے سیدھی بات کی اس روبرو پروگرام میں آئے، اپنا وقت دیا، جبکہ آپ کی جو روانگی کا بھی وقت ہے۔ میں کسی اور تمہید میں گئے بغیر صاف اور واضح طور پر پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا کہ آپ اس کتاب کو اتنے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا مولانا، مجھے مدعو کرنے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کا کہ اس کتاب کے متعلق میں کچھ عرض کروں۔ سب سے پہلے تو کتاب کے نام کے متعلق تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ یہ نکاح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتراضات و جوابات ہیں، تو وجوہات نہیں ہے، اعتراضات و جوابات ہیں۔ تو جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس نکاح کو لے کر، اس کے مدلل جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کتاب میں نے کیوں لکھی، اس کا سبب تالیف کیا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک قصہ ہے جس نے مجھے انسپائر کیا، یا جس نے مجھے مجبور کیا اس پر تحقیق کرنے کے لیے یا کتاب کو لکھنے کے لیے۔ 2003 میں میرا اسٹوڈنٹ پیریڈ تھا، میں غالباً اس وقت 19 سال میری عمر تھی۔ تو میسور کے تبلیغی مرکز میں ایک نوجوان مجھے ملے، سیدھا سادہ نوجوان تھا، کرتا پیجامے میں، ٹوپی، داڑھی۔ انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا، ملاقات کی، اور مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم وہیں مسجد میں ایک طرف کو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام فلاں فلاں ہے، میں بوریے سلنے کا کام کرتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میری جو بڑی بہن ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور شہر کے ایک بڑے ڈائگنوسٹک سینٹر میں جاب کرتی ہے اور اچھے پوزیشن میں ہے۔ میری جو بہن ہے وہ چند دنوں سے اسلام سے متنفر ہو رہی ہے اور عیسائیت کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہے اسلام کے خلاف اور عیسائیت کی طرف راغب ہو گئی۔ اس کا باس بھی عیسائی ہے، غالباً وہ اس کی ذہن سازی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چرچ بھی جانے لگی ہے اور عیسائی مبلغوں کے ساتھ تبلیغ میں بھی لگ گئی ہے، یعنی بات بہت آگے نکل چکی تھی۔
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چلیں اور میری بہن سے بات کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کی عیسائیت کے اوپر تحقیق ہے، کافی مطالعہ ہے، تو اس لیے کسی نے مجھے بتایا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ہمارے گھر چلیں تاکہ ہماری بہن کو سمجھائیں، اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذہن بدل دے۔ تو میں نے کہا کہ ہم شہر کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، وہ جیسا کہیں ہم اس ترتیب پر کریں گے۔ پھر ہم لوگ شہر کے کچھ سنجیدہ قسم کے حضرات کے پاس تشریف لے گئے، ان کے پاس بیٹھ کر ساری چیزیں ہم نے پیش کی۔ انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد مجھے اس بھائی کے ساتھ ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی کہ آپ جائیں اور جا کر ان کی بہن سے بات کریں، اور میرے ساتھ ایک شادی شدہ ساتھی کو بھی طے کیا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ میں تو ینگ لڑکا تھا، ان میرڈ تھا، تو اگلے دن فجر کے بعد جانا طے ہوا، تو میں نے صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا وغیرہ کی۔ اگلے دن فجر کے بعد میں اور وہ ساتھی گئے، پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر کے پاس پہنچے، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے، بڑے ساتھی، انہوں نے کہا میں باہر ہی بیٹھ کر ذکر میں لگا رہتا ہوں، صرف آپ ان کے ساتھ اندر جائیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ ان کے گھر کے اندر گیا۔ پرانا گھر تھا، پرانے طرز کا، اور کچھ پرانے فرنیچر، کرسیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ گھر کی حالت سے تو لگتا تھا کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو میں ایک لکڑی کی کرسی پہ بیٹھ گیا، تو ان کی والدہ آئیں، سلام دعا ہوئی، انہوں نے پانی پیش کیا، کافی پیش کی۔ پھر اس کے بعد اس بھائی کی بہن آئی، وہ لڑکی آئی جن سے بات کرنے کے لیے ہم گئے ہیں، مجھ سے عمر میں بڑی تھیں، اور سامنے کچھ دیر پہ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، اس پہ آ کر وہ بیٹھ گئیں، اور پھر ہماری انگریزی میں گفت و شنید شروع ہوئی، تعارف ہوا۔ پھر میں نے ان کی عیسائیت میں دلچسپی کا سبب معلوم کیا، اور کیا وجہ ہے کہ آپ عیسائیت میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ آپ اس کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ اس ٹاپک پہ ہماری بات ہوئی، کچھ سوال و جوابات ہوئے۔ اس وقت میری عیسائیت پر کافی تحقیق تھی، اسٹوڈنٹ پیریڈ سے ہی میں انفرادی طور پر جو کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی ہے وہ کرتا تھا، خصوصاً عیسائیت پر کافی میں نے اسٹڈی کی تھی، اور شیخ احمد دیدات صاحب کے کام سے میں کافی متاثر ہوا تھا۔ ان کی تقریباً ساری تصانیف میں نے پڑھی تھی، سمجھ کے پڑھی تھی، اور کافی ساری چیزیں اس میں سے میں نے یاد کی تھی۔ اور ان کی ایک کتاب ہے واٹ دا بائبل سیز اباؤٹ پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم، بہت امیزنگ کتاب ہے وہ کتاب، تقریباً مجھے حفظ یاد تھی اس وقت۔ تو کوئی بھی عیسائیوں کو دعوت دینے کا موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو بہرحال میرے لیے وہ ٹاپک چونکہ عام سا تھا، میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، تو ہم گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے توحید پہ بات کی، رسالت پہ بات کی، ایک خدا کا کانسیپٹ، چاہے وہ انبیاء جو اسلام میں بتائے گئے ہوں یا بائبل کے اندر جس انبیاء کا تذکرہ آیا ہو، سب نے توحید کی دعوت دی نا۔ اس پہ بات ہوئی، رسالت پہ بات ہوئی، اور بائبل کے مختلف نسخوں میں جو تضاد ہے اس پہ بات ہوئی، اس کے بالمقابل قرآن ساری کائنات میں، پوری دنیا میں ایک ہی ہے نسخہ، اس پہ بات ہوئی۔ بہرحال کئی چیزوں پہ بات ہوتی رہی۔ اس بہن نے کچھ سوالات بھی کیے، میں نے اس کے جوابات بھی دیے، یہاں تک کہ اس نے خود تعریفی کلمات کہے کہ آپ کی جو نالج ہے کرسچینٹی کے بارے میں وہ بہت اچھی ہے۔ جب وہ سارے سوالات میں لاجواب ہو گئی، کوئی ریزنیبل آنسر اس کے پاس نہیں تھا، تو آخر میں جو اس نے سوال اٹھایا وہ یہ پوچھا اس لڑکی نے مجھ سے کہ کیا آپ کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ میں نے کہا پتہ ہے۔ اس نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا پتہ ہے۔ پھر وہ ایک دم سے ذرا اگریسو وے میں بولتی ہے کہ اتنی بڑی عمر کے ہو کر اتنی کم سن بچی سے شادی کرنے کا کیا مقصد تھا، کس لیے کیا انہوں نے شادی؟ مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، میں ایک دم سے خاموش ہو گیا، چونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں تھا، نہ ہی اس پہ میری پریپریشن تھی۔ تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے میں نے کہا تاکہ نبوی تعلیمات کو عوام تک پہنچایا جا سکے، لوگوں تک پہنچایا جا سکے، تو وہ اس نے عجیب سا چہرہ بنایا اور نفرت آمیز لہجے میں اس نے کہا کیا شادی کرے بغیر تعلیمات نہیں پہنچائی جا سکتی تھی؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں بغیر نالج کے کوئی غیر معقول جواب اس لڑکی کو دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ بعض مرتبہ آپ غیر معقول جواب دیتے ہیں نا تو آگے والا بندہ اپنے غلط نظریے پر اور پکا ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ معقول جواب دیں، لاجیکل، ریزنیبل، اتھینٹک ایکسپلینیشن دیں کسی سوال کا، یا خاموش رہیں۔ خاموش رہنا غلط جواب دینے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے آخر میں یہ کہا کہ بہن ایک کام کرو، جلدی نہ کرو، مزید غور کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ جو حق ہے اللہ اس کی طرف تمہیں چلا دے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، عیسائیت میں میں نے خدا کو پا لیا ہے، عیسائیت میں میں نے خدا کو پا لیا ہے۔
اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ٹاپک پر وہ اتنی اگریسو تھی، وہ گویا لگ رہا تھا وہ بہت کچھ بولنا چاہتی ہے، اس کے دل میں بہت کچھ بھرا گیا ہے. کرسچن مشنریز نے اتنا زہر اس کے دل میں بھرا تھا کہ اس کے باڈی لینگویج سے، ایٹیٹیوڈ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ صرف اس لیے خاموش ہے کیونکہ میں ایک ینگ لڑکا ہوں، ان کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بھی بیٹھا ہوا، زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہی، سمجھ رہے. لیکن اس کے دل میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اور ذات کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو گئی تھی. شکوک و شبہات اس کے دل میں ڈالے جا چکے تھے، ایمان اس کے دل سے ختم ہو چکا تھا. تو جب اس نے یہ کہا کہ مجھے عیسائیت میں خدا مل گیا ہے، تو ہم نے انا للہ پڑھا اور پھر وہاں سے استغفار پڑھتے ہوئے نکل آئے کہ وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. صحیح بات. تو اس کے بعد اس بھائی نے بتایا کہ میری جو بہن ہے وہ اصل اس ٹاپک پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح والے ٹاپک پہ سب سے زیادہ بولتی ہے، اور میرا اس کے ساتھ کئی مرتبہ اس پہ جھگڑا ہو چکا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتی. پھر بعد میں پتہ چلا ایک عرصے کے بعد وہ لڑکی عیسائی ہو گئی، کرسچن ہوئی، اور اس گفتگو کے دوران ان کی چھوٹی بہن بھی آ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی سن رہی تھی گفتگو. تو اس بھائی کو ڈر یہ تھا کہ وہ اس کو بھی کرسچن نہ بنا دے، اور یہ بھائی کی اور والدہ کی بات اس لیے گھر میں نہیں چلتی تھی کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہ بہنیں پڑھی لکھی تھی، اور وہ بہن گھر کا سارا خرچہ اٹھاتی تھی، تو اس کا روب اور دبدبہ تھا. تو بہرحال وہ لڑکی بھی عیسائی ہوئی، کرسچن سے شادی کی، چھوٹی بہن کو بھی اس نے عیسائی بنایا، اس کی بھی عیسائیوں سے شادی ہوئی، اور وہ دونوں عیسائیت کے مبلغہ بنی. اور اس کا مین سبب جو اسلام سے متنفر ہونے کا تھا وہ کرسچن مشنریز کی طرف سے یہ ٹاپک ان کے دل میں ڈالا جانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھیں، چھوٹی تھیں، اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. کیسے اسلام کے پروفٹ ہیں جنہوں نے 53 ایئرس اولڈ ہونے کے باوجود اتنی کم سن لڑکی سے نکاح کیا. تو یہ سبب بنا اصل کتاب کے لکھنے کا. جی. تو آپ نے ان سوالات کا جو اکثر کیا جاتا ہے اپنی کتابوں میں جن کا احاطہ کیا ہے، تو کن چیزوں کا آپ نے مطالعہ کیا، تحقیق کہاں سے کی، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جو اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے، چونکہ بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، وقت کا ون آف دا موسٹ سینسیٹیو ٹاپک اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. جی. دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر جو اٹیکس کیے جاتے رہے ہیں یا ابھی بھی جا رہے ہیں، اس میں ابھی ٹاپ 1 نمبر پر یہی ہے نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ اس کی اہمیت زیادہ تھی تو میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا کہ اس ٹاپک پر جو کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں ان سب کو تلاش کیا ہوں، اور ان سب کو دیکھا کہ کن کن چیزوں پر کن کن اینگل سے اعتراضات کیے گئے ہیں، اس کو دیکھا، اور پھر اس کے جوابات کس کس نے دیے، اپنوں نے، غیروں نے، اپنے علماء میں سے کس نے کیا کیا لکھا ہے، وہ ساری کتابوں کو دیکھا. جو کچھ اویلیبل ہمیں ہو سکا تو اپنوں کا کلام، غیروں کا کام، اور پھر جو فتاوی جات ہیں بر صغیر کے دارالفتاء کے، ان سارے فتاوی جات کو اس ٹاپک پہ جو ہے وہ دیکھا، اور جن علماء نے اس پہ بحثیں کی ہیں دلائل وغیرہ کی بنیاد پر، روایات کی سند کے اوپر جرح و تعدیل کی جو بحثیں ہیں اس کو ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد آن لائن ویکیپیڈیا میں جو ڈاٹا اویلیبل ہے، کورا ویب سائٹ پہ اس پہ جو ڈسکشنز ہوئے ہیں، ڈیبیٹس چلے ہیں لوگوں کے، اس کو ہم نے پڑھا. اور اس ٹاپک پر یوٹیوب پر کون سے موسٹ ریلیبل ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ ویڈیوز ہم نے دیکھے، اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشنز میں اس پہ کراس اعتراض کیا گیا ہے نا، کمنٹ کیا گیا، وہ کمنٹس بھی ہم نے پڑھے. تو جو کچھ اویلیبل ہمیں ہو سکا ان سب کو پڑھ کر، اور اس کے جوابات دینے میں ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایموشنل اپروچ نہیں رکھا، نہ ہی ہم نے ریلیجس اپروچ رکھا. میں نے ایک چیز غور کی کہ جن لوگوں نے بھی عموماً جوابات دیے ہیں اس اعتراضات کے، انہوں نے جو ابتدا کی ہے وہ ایمان و یقین کی بنیاد پر، کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا، حدیث، یہ ساری بھی حق ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ اپروچ اختیار نہیں کیا کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ابھی یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمیں غیروں کو جواب دینا ہے. تو ہم نے موجودہ دور کی نسل انسانیت کی جو سائیکالوجی ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم نے جوابات کا طرز اختیار کیا. اور جب ہم نے اسٹڈی کی تو ایک چیز جو کھل کر سامنے آئی وہ یہ
کہ اس طرح کا نکاح کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکیلی نہیں ہے. تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے کہ کتنے عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے کم سن لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا, اور کم سنی کی عمر میں لڑکیوں کا نکاح کیا جانا یہ پوری تاریخ انسانیت میں ہزاروں سال تک پریکٹس رہا ہے. اچھا, یہ جو ایج آف کنسنٹ ہے, ایج آف میرج ہے, یہ 21st سینچری کے ایجادات ہیں. صرف عرب میں نہیں, چاہے وہ عرب ہو, یورپ, امریکہ, افریقہ, چائنا, بر صغیر, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور دوسرے جتنے ممالک ہیں, رشیا, ان سب میں لڑکی کی شادی کی عمر سے مراد بلوغت کو سمجھا جاتا تھا. جیسے ہی لڑکی بالغ ہوئی, she was considered as able to get married, تو فوراً شادی اس کی ہو جاتی تھی, اور پوری دنیا میں 10-11 سال کی عمر میں مائیں بن جاتی تھی, 12-12 سال کی عمر میں مائیں بنتی تھی عورتیں. یہ کامن پریکٹس تھی. تو اس کو سامنے رکھ کر کے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا. تاریخ میں کتنی شخصیات نے اس طرح سے شادیاں کی ہیں, اور ریلیجس بیس پر, چاہے وہ جوڈائزم ہو, یہودیت, کرسچینٹی ہو, ہندوازم ہو, اسلام ہو, اس میں شادی کی لیگل عمریں کیا بتائی گئی ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے, اور تاریخی شخصیات کی مثالیں ہم نے اس میں پیش کی ہیں. اعتراض سب سے پہلے اس چیز پر کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا آپ کے حساب سے؟ یہ آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں, یہ ایسا ٹاپک جو اس وقت کا برننگ ٹاپک ہے, ڈیبیٹس کیے جا رہے ہیں, نیوز میں تذکرے اس کے ہو رہے ہیں, اتنا سینسٹیو ٹاپک اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس نکاح کے ہونے کے 1000 سال تک کبھی کسی نے اس نکاح پر اعتراض نہیں کیا. Not 100 years, 200 years, for a period of complete 1000 years, nobody ever objected on this marriage. آپ امیجن کریں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کتنی کتابیں لکھی گئیں, کتنے بایوگرافیز لکھے گئے, اپنوں نے بھی لکھی, غیروں نے بھی لکھی, اور آپ کی مخالفت کرنے والوں میں کون کون لوگ تھے؟ قریش مکہ بھی تھے, عرب بھی تھے, مکے کے بھی تھے, باہر کے لوگ بھی تھے, یہودی عیسائی بھی تھے, مستشرقین بھی تھے. لیکن 1000 سال تک کبھی کسی نے اس نکاح پر اعتراض نہیں کیا, کیونکہ 1000 سال تک بھی انسانیت کے لیے ایک کامن سی چیز تھی, ایک عام پریکٹس تھی جو پوری دنیا میں ہوتی تھی. کسی کے نظر میں بھی یہ کوئی قابل اشکال نکاح نہیں تھا جس پر اشکال کیا جا سکتا تھا. لوگوں نے آپ کو کاہن کہا, مجنوں کہا, کیا کچھ نہیں کہا نعوذ باللہ, لیکن کبھی کسی نے اس نکاح کو بیس بنا کر اعتراض نہیں کیا. اس کی تفصیلات ہم نے دی ہیں اس میں کتاب میں کہ سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا. آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلا اعتراض 1698 میں لوڈویکو ماراکی ایک شخص تھا, وہ عیسائی پادری تھا, تو اس نے سب سے پہلے 1698 میں اعتراض کیا. اب دیکھیے 1000 سال کے بعد 1100 پلس بھی ہو رہے ہیں, اس وقت اس نے اعتراض کیا, اور اعتراض کی بنیاد بھی ایک موضوع روایت تھی. اس نکاح کو لے کر ایک موضوع روایت کو اس نے بیس بنایا اور اس پر اعتراض کیا. پھر اس کے بعد خاموشی رہی. اس کے بعد پھر اسی کو کاپی کیا سائمن اوکلے نے 1708 میں. تو پھر لیکن پبلکلی کچھ بھی اس کا ڈسکشن نہیں ہے, بڑے بڑے ہسٹورینز کے نزدیک کوئی قابل اشکال بات نہیں رہی. پھر 1905 میں جا کر ڈی ایس مارگولیت ایک مورخ تھا, اس نے اس نکاح کو توہین آمیز انداز میں اس کو پیش کیا. پھر مغربی ممالک نے جب دیکھا کہ اسلام کافی فروغ پا رہا ہے, لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں, تو جو کچھ وہ اعتراضات کر سکتے تھے وہ کیا, اور یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. کیونکہ 21st سینچری میں آتے آتے جو ہے قوانین بدل گئے, ایج آف میرج بدل گیا, ایج آف کنسنٹ بدل گیا, تو اتنی کم عمر میں نکاح کرنا یا تعلقات قائم کرنا ایک معاشرتی جرم بن گیا. تو انہوں نے جو تاریخی واقعہ تھا اس کو اٹھایا اور اس پہ 21st سینچری کا لینس لگا کر لوگوں کو پیش کیا کہ جو سٹینڈرڈز 21st سینچری کے تھے اس سٹینڈرڈ کے بیس پر اس نکاح کو کمپیئر کر کے انہوں نے ایک رانگ پریزنٹیشن دینا شروع کیا, موازنہ کرنا شروع کیا. وہ ظاہر سی بات ہے موجودہ دور کے لوگ دیکھیں گے تو ان کو تو ہسٹری کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں کیا کچھ ہوتا تھا. تو پھر وہیں سے یہ اعتراض پھر ہندوستان آیا اور یہاں پر بھی یہ موضوع بحث بنا. اچھا, آپ نے دوران گفتگو یہ بتایا کہ جو ہے مغربی دنیا سے بھی کئی ایسی شخصیات ہیں, ہندوستان میں بھی ایسی کئی شخصیات ہیں جو بہت کم عمر میں جو ہے شادی, آپ مثالیں دے سکتے ہیں ان کی؟ جی, میں نے اس میں مثالیں پیش کی ہیں, جس میں پہلے میں مغربی دنیا سے کچھ مثالیں آپ کو میں بتاتا ہوں. جی, دیکھیے سینٹ آگسٹن عیسائیت کا بہت بڑا آدمی ہے,
یعنی اتنا بڑا آدمی ہے کہ گویا وہ عیسائیت کا امام ہے. یہ بیسیکلی ساؤتھ افریقہ سے تھے اور فلاسفر تھے اور بشپ تھے. اس وقت مغربی دنیا میں جو عیسائیت کا عروج ہے اس کی بنیاد یہی ہے. تو یہ اتنے بڑے عیسائیت کے امام ہیں. تو سینٹ آگسٹن انہوں نے 350 AD میں جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی. سینٹ آگسٹن نے 10 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی. کنگ رچرڈ II انگلینڈ کا بہت مشہور بادشاہ ہے, عیسائیوں کے یہاں معروف اور مشہور ہے. اس نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 7 سال تھی. اور ہنری VIII نے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی. اب دیکھیں یہ اتنا کامن پریکٹس تھی یورپین پرنسس میں, یورپین کنگز میں, رائل فیملیز کے اندر 6 سے 14 سال کے درمیان کی لڑکیوں سے نکاح کیا جاتا رہا ہے. پوری تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے لوگ, شہزادے, کنگز, پریسٹ اور چرچ اس کو اپروول دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے بائبل کے اندر ہے ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 اینڈ ورس نمبر 17, بٹ سیو فار یور سیلفس ایوری گرل ہو ہیز نیور سلیپٹ ود اے مین. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہر وہ لڑکی جو باکرہ ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو. اور عیسائیوں کی کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق, جو کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے اس کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میری دا مدر آف جیسس پیس بی اپون ہم, یعنی مریم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا جوسف سے. ان کا عقیدہ, ہمارا تو نہیں ہے, لیکن اس عقیدے کے حساب سے یہ ہے کہ جس وقت مریم علیہ السلام کا نکاح جوسف سے ہوا اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی اور جوسف کی عمر 90 سال تھی. اور 1929 میں دیکھیں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں, وہ شیخ احمد دیدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بڑی پیاری لگتی ہے. وہ کہتے تھے 100 years is just like an yesterday in the language of history. وہ کہتے تھے 100 سال تاریخ کی زبان میں کل کو کہتے ہیں. تاریخ 100 سال مطلب کل ہے. تو I'm talking about 1929. اس میں تب تک بھی برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ کے جو منسٹرز ہوتے تھے وہ 12 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے. 1983 سے پہلے کیتھولک کینون لا کے حساب سے پادریوں کو ایسی لڑکیوں سے شادی کر لینے کی اجازت دے رکھی تھی جن کی عمر 12 کو پہنچ چکی ہو. بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیلاورا میں 1880 میں لڑکی کی شادی کی جو کم سے کم عمر تھی, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں اور 1880 کی بات کر رہا ہوں, لڑکی کی شادی کی جو کم سے کم عمر تھی وہ 8 سال تھی اور کیلیفورنیا میں 10 سال تھی. اور آپ دیکھیں USA کے جو دوسرے اسٹیٹس ہیں, میساچوسیٹس میں 2012 تک 2022 تک 2022 تک جو میساچوسیٹس میں جو شادی کی لیگل ایج عمر تھی وہ 12 سال تھی لڑکی کے لیے 2022. اور نیو ہیمسفیئر میں 2018 تک بھی لڑکی کی جو لیگل ایج آف میرج تھی وہ 13 سال تھی. اور نیو یارک میں 2017 تک بھی شادی کی عمر لڑکی کے لیے 14 سال تھی. یہ موجودہ ماڈرن ورلڈ کی باتیں ہم کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1400 سال پہلے ہوا ہے. کون اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ 1400 years ago. اور اس پر آج اعتراض کیا جا رہا ہے. اور 100 years تک بھی 20 years 50 years پہلے تک بھی کتنے کنٹریز میں ایج آف کنسنٹ اتنی کم ہے. لیگلی میں بات کر رہا ہوں, یہ ساری لیگل ایج آف میرجز ہیں اور ساری چیزیں آن لائن کراس چیک کیا جا سکتا ہے. جی. اور مذہبی اعتبار سے بھی چاہے وہ جوڈائزم ہو چاہے کرسچینٹی ہو, اس میں کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے. یہاں تک کہ عام طور پر کرسچینٹی میں بھی اور جوڈائزم میں بھی اور ہندوازم میں بھی 6-7 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی لڑکیوں کی, اور بلوغت کے فوراً بعد رخصتی ہوتی تھی. 20th سینچری کے اوائل تک بھی یہودیوں کے یہاں 9 سال کی لڑکی کی شادیاں اور رخصتی ہوتی رہی ہے. اونلی آفٹر فرسٹ ورلڈ وار, پہلے ورلڈ وار کے شروع میں پھر اس کو 15 سال کیا گیا تھا. اچھا. یہ کامن پریکٹس رہی ہے. تو یہ ہندوستان کی کچھ مثالیں ہیں آپ کے پاس؟ جی مولانا, یہ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کامن پریکٹس رہی ہے کہ کم عمری میں بلوغت کے فوراً بعد شادی کر دی جاتی تھی, اور بلوغت کے بعد لڑکی کی شادی نہ کرنا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. تو مذہبی کتابوں سے بھی میں نے تفصیلات دی ہوئی ہیں, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, میں مثالیں آپ کو پیش کروں گا. یہ دیکھیے ہیں ریسپیکٹڈ چھترپتی شیواجی مہاراج, بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے ہندوستان کی, جو مراٹھا قبیلے کے بہادر اور بریو کنگ ہیں, قابل احترام آدمی ہیں. اور ان کی 8 بیویاں تھیں, ان میں جو سب سے پہلی بیوی ہیں
महारानी साई बाई इनकी सबसे चहीती बीवी थी, इनके साथ इनका निकाह हुआ था 16 मई 1640 को, और उस वक्त महारानी साई बाई की उम्र 7 साल थी। अच्छा। तो यानी इतनी कम उम्र में लड़कियों का शादी कर दिया जाना एक आम सी बात, इवन इन इंडिया। महात्मा गांधी जी ने 1883 में कस्तूरबा से शादी की, उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी, 14 ईयर्स। फिर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर ने, जो सियासी रहनुमा हैं, फ़लसफ़ी हैं, हिस्टोरियन हैं और कितने बड़े क्वालिफाइड आदमी हैं, इन्होंने 1960 में 9 साल की लड़की रामाबाई से शादी की। 9 साल। यस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले 9 साल की लड़की से शादी की है। और इनसे इनकी 5 औलादें हुई, अंबेडकर की रामाबाई से 5 औलादें हुई और उनकी उम्र 9 साल थी। फिर देखें रविंद्रनाथ टैगोर, अजीम शायर हैं जिन्होंने हमें नेशनल एंथम दिया, जनगण मन दिया। उन्होंने 1883 में जिस लड़की से शादी की उसका नाम है मृणालिनी देवी, उस वक्त उनकी उम्र 9 से 10 साल के दरमियान में थी। फिर श्रीनिवास रामानुजा, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1909 में, कल की बात कर रहा हूँ, 1909 में एक 10 साल की लड़की जानकी अमल अयंगर से शादी की। फिर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, ये बहुत बड़े, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो एक वकील भी थे, सियासतदान भी थे। इन्होंने जून 1896 में एक 10 साल की लड़की राजवंशी देवी से शादी की थी। फिर देखिए, मैं एक 2 एग्जाम्पल्स और पेश कर देता हूँ। मैसूर के कृष्ण राजा वडेयर, रिस्पेक्टेड किंग ऑफ मैसूर नंबर 4, इनकी शादी 6 जून 1900 में हुई। मैसूर के जगन मोहन पैलेस में शादी हुई थी। वो गुजरात के कातियावाड़ इलाके की 11 साल शहजादी प्रथमा कुमारी देवी से उनकी शादी हुई थी। शी वाज जस्ट 11 years old। और एक आखिरी में एग्जांपल दे देता हूँ, सत्येंद्रनाथ बोसे, एक प्रोफेसर और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है इंडिया के, बहुत ही कीमती इंसानों में से हैं। इनको लंदन की रॉयल सोसाइटी से फेलोशिप मिली थी। इन्होंने 1914 में एक 11 साल लड़की उषावती घोष से शादी की और इनसे इनकी 9 औलादें हुई। ये देखिए एग्जांपल्स मैंने वेस्टर्न कंट्रीज से भी दिए, इंडियन से, सब कॉन्टिनेंट से भी दिए। तो ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस थी कि कोई इस पर एतराज नहीं करता था। वो जमाना वैसा था कि जमाना वैसा एतराज नहीं, उसको नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस। असल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोटी होती थी, यानी लोगों की जिंदगियां की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती थी। कई वजूहात के बिना पर लोग मर जाते थे, कुछ भी करते थे, तो नस्लों की अफजाइश के लिए भी जल्दी शादी करते। और दूसरा, उस वक्त उस ज़माने में अरब में और दूसरे कल्चर्स में उमूमन कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लड़कियों को जॉब की तलाश करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस होल्ड हुआ करती थी। तो जैसी बालिग हुई, पहला काम था उसकी शादी करो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और वाजे कर दो, इसमें ये एतराज़ ये हो सकता है कि भाई एज का डिफरेंस है ना, एज का डिफरेंस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स और 54 ईयर्स थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला 9 साल की थी जिस वक्त रुखसती हुई। ये भी कॉमन प्रैक्टिस रही है हिस्ट्री में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें यूनिक है, अनोखे नहीं हैं। इस किताब में हमने मोर देन 40 एग्जाम्पल्स दिए हैं ग्रेट हिस्टोरिकल पीपल के, तारीख़ में मशहूर शख्सियात के 40 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए जिनकी उम्र बड़ी थी और उनकी बीवी से जो उन्होंने शादी की उनकी उम्र कम सिन थी। शादियाँ किस बेस पे की जाती थी? पॉलिटिकल रीज़न, सोशल रीज़न, इकोनॉमिकल रीज़न और पॉलिटिकल अलायंसेस को मजबूत करने के लिए हर मज़हब में, चाहे वो जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, जो बाइज़्ज़त और काबिल क़दर लोग होते थे उनसे अपनी कम उम्र की बच्चियों की शादियां कर दी जाती थी। कॉमन प्रैक्टिस रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें यूनिक नहीं है, अकेले नहीं हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतराज़ करता है, कीचड़ उछालता है, वो इनडायरेक्टली अपने बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी एतराज़ करता है, अपनी मजहबी किताबों पर भी एतराज़ करता है। तो इसको 21st सेंचुरी के लेंस से देखना गलत है, इसको हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ही देखना ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक बात कही कि रजामंदी का उम्र, एज ऑफ कंसेंट आपने जिसको कहा है, जी आप इसका तज़किरा किए हैं इसमें? जी जी, इसकी और थोड़ी सी तफसीलात बताएं मुझे, क्या है ये? मौलाना, एज ऑफ कंसेंट जो कहा जाता है वो उम्र जिसमें कोई इतना लीगली इतना बड़ा समझा जाता है कि वो
کسی دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر سکے. تو یہ ہر کلچر میں زمانے میں چینج ہوتا رہا ہے ایج آف کنسنٹ. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں دا ایج ایٹ وچ somebody is legally old enough to agree to have a sexual relationship. تو اس میں دیکھیں مختلف ممالک میں لڑکی کے لیے ایج آف کنسنٹ مختلف رہی ہے, تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں جن کو قانونی حیثیت دی گئی. مثال کے طور پر شمالی امریکہ, فلپائن, انگولا میں یہ قانونی عمر 12 سال ہے, اور جبکہ جاپان, ایران, نائجیریا, ارجنٹائنا میں یہ عمر قانونی طور سے 13 سال. جرمنی, آسٹریا, بلغاریہ, ہنگری, پرتگال, مقدونیہ, اسٹونیا, البانیہ, بوسنیا, اسرائیل, چین, بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ عمر 14 سال. 15 سے 16 سال کی قانونی عمر تو آدھی سے زیادہ دنیا میں رائج ہے. ابھی ان میں بھی ریسنٹلی پچھے 1-2 سالوں میں اس کے اندر عمر کے اندر چینجز ہوئی ہیں, ایج آف کنسنٹ کو بڑھایا یا گھٹایا گیا ہے. میں انڈیا کے اندر جو ایج آف کنسنٹ میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. اب دیکھیں انڈیا میں لڑکیوں کے لیے شادی یا جنسی تعلق کے لیے رضامندی کی قانونی عمر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے. 1860 میں ہندوستان میں ایج آف کنسنٹ لڑکی کے لیے 10 سال کی عمر تھی. یعنی لیگلی آفیشیلی 10 year old girl can get married انڈیا میں 1860 میں. پھر کیا ہوا, 19 مارچ 1891 میں سیکشن 375 کے تحت لڑکیوں کے لیے جنسی تعلقات کی رضامندی کی عمر کو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے بڑھا کر 12 سال کر دی گئی. 10 تھا, اس کو 12 کیا 1891 میں. لیکن آپ حیران ہوں گے جب اس کا بل 9 جنوری 1891 میں گورنر جنرل آف انڈیا کے لیجسلیٹو کونسل کلکتہ میں پیش کیا گیا کہ یہ بل پاس کرو, 10 سے عمر بڑھا کر 12 کرو, تو اسی دن وہاں کے بنگال کے کونسل ممبر سر رومیش چندر متر ان کا نام تھا, وہ کونسل ممبر تھے وہاں کے, انہوں نے اس بل کی یہ کہہ کر مخالفت کی تھی کہ یہ ہندو مذہب کے عقائد میں مداخلت ہے. یعنی ہندو لڑکیوں کے لیے 12 سال سے کم عمر میں شادی کرنے کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر 1925 میں ایج آف کنسنٹ کو بڑھا کر 14 ایئرس کیا گیا انڈیا میں. پھر 1940 میں اس کو مزید بڑھا کر 16 ایئرس کر دیا گیا. 1940 سے لے کر 2012 تک, جب تک POCSO ایکٹ نہیں آیا, پروٹیکشن آف چائلڈ فرام سیکشول آفینس, اس میں جو ایکٹ نافذ ہوا ہے 2012 میں, تب تک بھی ہندوستان میں لڑکیوں کے لیے ایج آف کنسنٹ 16 سال برقرار رہی, جبکہ مرد کے لیے رضامندی یا شادی کی کوئی عمر متعین نہیں تھی. اچھا. پھر 2012 میں جا کر لڑکیوں کے لیے اس کو بڑھا کر 18 سال کیا گیا تھا, جو ابھی موجود ہے. تو ایج آف کنسنٹ آج کل کے ماحول کے حساب سے 2012 ہے. جب 1869 وغیرہ میں ایج آف کنسنٹ انڈیا میں 10 ایئر ہے لڑکی کے لیے, تو 1400 سال پہلے عرب میں 9 سال 10 سال ایج آف کنسنٹ ہونا, اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو لوگوں کو یہ تاریخ معلوم نہیں. جی جی. اچھا, ایک اور اہم ترین سوال تھا مولانا, چلتے چلتے میں پوچھ لوں آپ سے کہ ہمارے محققین میں بھی کچھ اختلافات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی عمر کو لے کر کے. بعض لوگ جو ہے کچھ اور, اس سلسلے میں آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ مولانا یہ اعتراض چونکہ شروع ہوا غیر مسلموں کی طرف سے, اور کافی پریشان کن اعتراض تھا, لوگ پریشان ہونا شروع ہوئے اس کا کیسے جواب دیا جائے. تو ہمارے کچھ محققین نے اپولوجیٹیکل اپروچ اختیار کیا, اس کو کہا جاتا ہے معذرت خواہانہ انداز. ان کو لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, چونکہ ان کی نظر میں, خود ان کی نظر میں یہ پریکٹس غلط ہے. ایسے کیسے بھائی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی, یعنی ان کے اپنے کانسیپٹ میں, وہ بھی چونکہ موجودہ دور کے لینس سے دیکھ رہے ہیں اس کو, تو انہوں نے کہا بیسٹ آپشن یہ ہے کہ انکار ہی کر دو ان روایتوں کا. کہہ دو بھائی 6 اور 9 والی روایت ہی غلط ہے, السال 16 اور 19 ہے, 6 اور 9 والی روایت غلط ہے, یہ راوی کی غلطی ہے. کہ بھائی چونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کے الفاظ نہیں ہیں, حدیث راویوں کے بھی الفاظ اور دوسروں کے بھی الفاظ میں آئے ہیں. تو بخاری شریف میں جو 6 اور 9 کی روایت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, تو لہٰذا اس کے انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ دوسری تاریخی روایات کو ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل صحیح بات یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی.
اصل میں ان کی یہ تحقیق صحیح نہیں ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر. ہماری کتاب کا آخری کا جو حصہ ہے وہ کمپلیٹلی اسی پہ بحث ہے کہ یہ جو اشکالات ہیں اس کے علمی جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ تحقیق کیوں صحیح نہیں ہے. دیکھیے آپ جتنے بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کر کے ان روایتوں کا انکار کر دیں لیکن اعتراض تو پھر بھی غیر مسلمین کو باقی رہے گا. آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے. ان کو پھر اعتراض عمر کے فرق کا اعتراض ہوگا. اور دوسری چیز اس کی وجہ سے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صحیحین کی روایت کا انکار کر رہے ہیں اور تاریخی روایات کو احادیث کے اوپر مقدم قرار دے رہے ہیں. حالانکہ محدثین کے یہاں اصول حدیث کافی سخت رہے ہیں. جرح و تعدیل کا علم ہے اور کتنے بحث و مباحثے کے بعد صحت حدیث کو قبول کیا جاتا ہے. پھر صحیحین کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم جس پر امت کا اجماع ہے صحیح ہونے پر آپ ان روایات کا انکار کر رہے ہیں تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر کہ ابن ہشام نے ایسے لکھا, طبری نے ایسے لکھا, تو بھئی ابن کثیر نے ایسے لکھا, تو ان کیلکولیشنز کی بنیاد پر 16 اور 19 بنتے ہیں. حالانکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اور 9 والی روایت پر اجماع نقل کیا ہے. امت کا اجماع ہے. بخاری اور مسلم کی روایات کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی, ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی. بہرحال ان کے جو اشکالات ہیں جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں اس کا مکمل رد ہم نے کتاب کے اندر حوالہ جات کے ذریعے سے ہم نے دیا ہوا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا مولانا کہ آج آپ یہ روایت کا انکار کریں گے کسی اور کا کریں گے اور جو منکرین حدیث ہیں ان کو تقویت پہنچے گی, طاقت پہنچے گی. اور آپ کو پتہ سب سے پہلے اس کا انکار کس نے کیا تھا؟ 6 اور 9 کی روایت کا انکار کرنے والا سب سے پہلے مسلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی تھا. وہ سب سے پہلے انکار کرنے والا ہے. پھر غامدی صاحب ہیں, غامدی صاحب کے اپنے ایکسپلینیشنز ہیں. پھر ہمارے بھی بعض حضرات نے سو کالڈ محققین نے اس کو اپنایا اور صحیح روایتوں کا رد کرنا شروع کر دیا. تو ان ساری چیزوں کا ایکسپلینیشن اس کتاب کے آخری کے حصے میں آ گیا ہے. تو یہ کتاب آپ نے جو ہے ابھی اردو میں لکھی ہے, اس میں انگریزی وغیرہ میں آنے کا کچھ آپ کو انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے؟ جی مولانا, چونکہ یہ ٹاپک کی زیادہ ضرورت انگریزی میں ہے تو الحمدللہ انگریزی پہ ترجمہ کا کام شروع ہو گیا, تقریباً مکمل ہو گیا ہے. بس کچھ کریکشنز کا کام باقی ہے, کچھ چینجز وغیرہ کرنے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پرنٹنگ کے لیے جائے گی. جس وقت پرنٹنگ ہو کر آ جائے گی انشاءاللہ اس وقت ہم آپ ہی کے ذریعے سے اعلان کرا دیں گے کہ یہ انگلش کا اویلیبل ہو گیا ہے. میرے حساب سے دنیا کے ہر لینگویج میں آنا چاہیے. جی آپ کے رابطے ہوں گے ترکی میں, ترکی کی زبان میں نکالیے گا آپ. جی ہندوستان میں ملیالم میں, ملیالی کنڑا میں بھی ڈیبیٹس ہوتے ہیں اس پر, ملیالم میں بھی ڈیبیٹس ہوتے ہیں, تمل ناڈو کے چینلز میں بھی ہوتے ہیں, آندھرا کے چینلز میں ہوتے ہیں, بنگالی زبان میں ہوتے ہیں. ارادہ ہے آپ کے رابطوں میں کچھ لوگ یا پھر آپ ابھی جو کیرلا میں گئے تھے ہم لوگ 2-3 دن پہلے, تو وہاں جو گرینڈ مسجد بنائی گئی ہے نا کیرلا میں کوزیکوڈ میں, تو ہم گئے مفتی ابو بکر صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے. وہ دبئی کے سفر پہ تھے, ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی. البتہ یہ کتاب میں نے وہاں پیش کر دی ہے. میں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب تک پہنچا دی جائے. اللہ سے امید ہے اگر ان کو کنٹینٹ سمجھ میں آیا تو شاید ملیالم میں بھی اس کا ترجمہ ہو جائے. انگریزی میں تو ہو رہا ہے, ہندی اور دوسرے لینگویجز میں بھی ہوگا. اگر کوئی کتاب پڑھنے کے بعد انٹرسٹڈ ہیں, وہ لینگویج کے ماہر ہیں, سویڈن سے ایک صاحب نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ میں اس کو سویڈش لینگویج میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ان کے ڈیٹیلز لیے میں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا مناسب سمجھا. اگر کوئی وہ لینگویج پہ عبور رکھتے ہیں, کسی بھی لینگویج پہ وہ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں. آپ کا نمبر بھی بتا دیجیے گا. جی مولانا میں بتا دیتا ہوں. ہمارے تو سب جگہ دیکھا جاتا ہے. جی اور اکثر جگہ پر ہماری ہندوستانی رہتی ہی ہے یہ ناراضی, بالخصوص ہمارے گجراتی بھائی تو لنڈن اور اس طرح کے علاقوں میں, ساؤتھ افریقہ, صومالیہ, مختلف لینگویج. یہ کتاب ان زبانوں میں آنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی مدلل اور موٹی اور ہر طرح کی ہسٹری جو بیان کی گئی ہے اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ جو چیزیں پیش کی گئی ہیں, بہت کم ہوا ہے اس پر کام. تاریخ قائم کام ہوا تو ظاہر سی بات ہے مقبولیت بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے کتاب کو. آپ جو ہے الحمدللہ کتاب ختم ہو رہی ہے آپ کی, ابھی دوسرا ایڈیشن آنے والا ہے. تو ایسے حالات میں دیگر لینگویجز میں بھی آئے گا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین میں بھی جو مشرق وسطیٰ میں ہیں اور دیگر یہاں سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, اس لیے کہ یہ ضروری بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فرضی کفایہ ہے اور یہ ثواب جاریہ بھی ہے, تو اپنے اعتبار سے کریں. اجازت ضرور لیں, ظاہر سی بات ہے کہ پرنٹنگ کے لیے مؤلف سے اجازت لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر جب اس کی ایک ہارڈ کاپی بنتی ہے پبلشنگ سے پہلے, تاکہ مؤلف کو کسی بھی طرح کا اعتراض نہ ہو
اس لیے کہ ممکن ہے بعض شر پسند عناصر اپنی چیزیں پیش کر دے، اجازت لے لے جی جی یہ چیزیں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کا نمبر نیچے ڈال دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ اور ایک چیز اس کتاب میں خصوصیت ہے، ہمارا کتاب کے آخر میں ہم نے ہسٹری سے 100 ایگزامپلس پیش کیے ہیں اس طرح کی شادیوں کی، 100 ایگزامپلس، 1 2 نہیں۔ اور کسی کو کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، صرف اس کو کتاب دے کر کہیں یہ لاسٹ کے 100 ایگزامپل صرف دیکھتے جاؤ، نیم ڈیٹ اینڈ ایج آف دا برائڈ، کتنے سال میں لڑکی کی شادی ہوئی ہے، صرف ایگزامپلس پڑھے نا اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی بڑا کام ہوا ہے اس وقت جو اعتراضات ہوتے ہیں، تو ہم تماموں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس بات کو آگے تک پہنچایا جائے۔ مولانا وقت لمبا ہے لیکن آپ کے پاس مواد زیادہ ہے، انشاءاللہ کبھی پھر آپ سے جو ہے ملاقات ہوگی تو اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کتاب کہاں سے ملے گی اس کا بھی ہم ڈال دیتے ہیں اسکرین پہ، وہاں سے رابطہ کر کے کتاب ہم لوگ ایڈریس نیچے دے دیں گے آپ کو کتاب کا، یا پھر نمبر ہی دے دیتے ہیں جہاں سے بھی ملتا ہے، وہاں سے آپ لوگ جو ہے رابطہ کر کے کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے علماء حضرات اور بالخصوص ہندی چینلوں میں جو ہمارے احباب اس طرح کی چیزوں پر دعوت دے کر کے بلائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کتاب کو مطالعہ کرنا، اور اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں ہسٹوریکل سسٹم ہے، ہم لوگ یہی ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کو جو ہے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ابھی خود مولانا نے کہا کہ 100 سے زیادہ ایسی شخصیات ہیں جو کم عمری میں جو ہے شادی کی ہے۔ اب جب ہم اس کو مثال دیں گے تو ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ دیکھیے ظاہر سی بات ہے ان کے زمانے میں وہ غلط نہیں تھا، ہم مسلمان کبھی اس چیز کو غلط نہیں مانتے، مسلمان کبھی اعتراض نہیں کیا ان تمام چیزوں پر۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے ہی بادشاہوں کی ہسٹری پتہ نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے یہ سامنے لایا نہیں گیا ہے، ایک ہی چیز پر بار بار اصرار سے بتایا گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ اب ان باتوں کو ہمیں جو ہے لوگوں کے سامنے لانی ہے، اور یہاں پہ دلائل کے ساتھ اس کتاب میں پیش کی گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ مطالعہ بہت ضروری ہے، کم سے کم اپنے ساتھ رکھیے، کبھی ڈیبیٹ میں جائیں کتاب کو وہاں کھول کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس وقت ضروری ہے مولانا، ورنہ شکوک و شبہات بہت زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ خود ہمارے مسلم بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، لڑکیوں کو خاص کر لڑکیوں کا ذہن خراب کیا، میں وقت نہیں ہے تفصیلات کے لیے، لیکن آن لائن کانٹیکٹ کر کے یہ کوشچنز پوچھے جا رہے ہیں، لڑکیاں پریشان ہیں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والی، تو اپنے بچیوں تک یہ کنٹینٹ ضرور پہنچایا جائے، جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، جلدی متاثر ہو جاتی ہیں بچیاں۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ مہمان کو پھر ہم سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔